बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी तारिक मतीन ऑफिशियल पर आपके साथ मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, कि आप इस दुख की घड़ी में तारिक मतीन और उनके ख़ानदान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे। और जब भी आप अल्लाह के हुज़ूर बारगाह इलाही में जब भी आप हाथ उठाएं, तो ज़रूर मरहूम के दर्जात के लिए दुआ कीजिएगा, इस ख़ानदान को सब्र अता करे ये दुआ कीजिएगा, और कराची के हालात के लिए दुआ कीजिएगा, और उन तमाम माँओं के लिए दुआ कीजिएगा जिनके बच्चे घर से गए और वापस नहीं आए। और आज जो कुछ भी हुआ कराची में, हर आंख अश्कबार है, हर दिल रो रहा है, क्योंकि मैं तारिक मतीन को पिछले कोई 16-17 साल से जानता हूँ और हमेशा भाइयों की तरह उन्हें मैंने देखा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैं पाकिस्तान गया 2013 में, तो तारिक लाहौरी में थे उस वक्त और मुझसे बाकायदा मिलने भी आए। और तारिक मतीन मेरे नेबर में रहते थे, और एक बहुत ही प्यार, और ज़िंदगी में जब भी कोई दफ्तर की कोई तकलीफ़ आती, कोई मुश्किल आती, तो मैंने तारिक मतीन को बहुत करीब से देखा। मैंने तारिक मतीन जैसे इंसान बहुत कम देखे हैं। तारिक मतीन की जो तरबियत है ख़ानदानी, वो ऑब्वियसली एक अपनी मिसाल आप है, और दलेर आदमी। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई बात पसंद नहीं आई तो डट गए कि जनाब ये बात गलत है, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। तो यकीनन ये खूबियाँ उनके भाई में भी होंगी, जो कि मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन तारिक मतीन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़, बहुत प्यार वाला ताल्लुक़, इज़्ज़त वाला ताल्लुक़, शफ़क़त वाला ताल्लुक़, मोहब्बत वाला ताल्लुक़, भाइयों वाला ताल्लुक़ हमेशा से रहा। तो तारिक मतीन को अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे, और इस दुख की घड़ी में काश मैं उनके पास होता पाकिस्तान में, और मैं उनके शाना बशाना साथ खड़ा होता, और इन जाबरों से, ज़ालिमों से हम छीन कर हिसाब लेते। धरने में उन्होंने ऐलान ज़रूर किया कि वो बैठेंगे, और इंशाअल्लाह जो हमसे हो सका यहाँ से जिसको हम जिससे की तवज्जो इस पूरे वाक़े पे दिलवा सके, हम ज़रूर करेंगे। जो हक़ है वो ज़रूर मिलना चाहिए। लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आम आदमी की ज़िंदगी अगर इस शहर के अंदर महफूज नहीं है तो फिर किसकी होगी? क्या ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आकर तकरीरें कर रहे हैं, क्या ज़िंदगी कीमती सिर्फ़ इन लोगों की है? आम आदमी की ज़िंदगी कीमती नहीं है, और इसे हिसाब देना होगा, और इस हिसाब को इंशाअल्लाह हम ज़रूर लेकर रहेंगे। व्यूअर्स, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अब आपके साथ उस वक्त तक मौजूद रहूँगा जब तक तारिक मतीन और उनके ख़ानदान को, चूँकि इस वक्त एक मुश्किल घड़ी में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। और आपको ये जो वाक़या पेश आया, अगर आपने को नहीं मालूम तो मैं बताता चलता हूँ कि आज तारिक मतीन के छोटे भाई जो हैं, अतर मतीन, जो समा न्यूज़ के अंदर सीनियर प्रोड्यूसर थे, वो स्कूल से वापस आ रहे थे अपने बच्चों को छोड़कर, तो उन्होंने क्या देखा, रास्ते में कोई डकैती का वाक़या हो रहा है, जो अभी तक रिपोर्ट किया गया, और फिर जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई उसके अंदर भी देखा गया। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों देख रहे थे कि वहाँ पे कोई वारदात हो रही है, तो इन्होंने अपनी गाड़ी जाकर वहाँ पे, यानी उन चोरों, वो जो मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, उसके अंदर जाकर मारी। और फिर यानी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स उसमें से आगे बढ़ता है और उसने फिर फायरिंग कर दी, जिससे 2 गोलियाँ अतर मतीन के सीने में और एक जो है वो सर में लगी, और वहीं पर वो शहीद हो गए। अच्छा, अब पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद के मरकज़ी शाहराह पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान ने मुबैना तौर पर एक कार नंबर AHT 180 पर सवार अतर मतीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार सवार ने गाड़ी रोकने की बजाय मुलज़मान की मोटरसाइकिल को कार की टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गए। ताहम उनमें से एक मुलज़िम ने पिस्तौल से कार पर 3 गोलियां फायर की। पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से
کار سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ ملزمان سڑک عبور کر کے دوسری طرف سے ایک اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا لگتا ہے، تاہم حتمی طور پر تفتیش کے بعد کچھ کہا جا سکے گا، اور پولیس کے مطابق صحافی اطہر متین بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس گھر آ رہے تھے۔ انہیں ایک گولی لگی جس سے ان کی موت واقعہ ہوئی۔ جائے وقوع سے 30 بور پستول کی گولی کا ایک خول ملا ہے، اور اطہر متین نجی ٹی وی سماعت سے منسلک تھے اور وہاں پر سینئر پروڈیوسر کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اور ویورز آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں طارق متین کے بھائی جو لوگ گولی مار کر بھاگ رہے ہیں، تو وہ پوری واردات جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ صبح 8:29 پر پیش آیا، اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملزم نے ہیلمٹ اور دوسرے نے کیپ لگائی ہوئی ہے، جبکہ ایک ملزم موٹر سائیکل کو پیدل لے کر بھاگ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے حوالے سے جو بات انیشلی کہی جا رہی تھی کہ یہ ڈکیتی، اور پھر لوگ جس طرح جو یعنی شاہدی تھے ان کے مطابق۔ اچھا، اب اس پر ڈی آئی جی پولیس نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کے شواہد نہیں ملے، ایک بندے کو مار گئے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کے شواہد نہیں ملے، انیشلی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل نے بتایا کہ ڈاکو اطہر متین سے نہیں، کسی دوسرے شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اطہر متین نے کار سے ڈاکوؤں کی بائک کو ٹکر ماری، جس پر ڈاکو نے اطہر پر فائرنگ کر دی۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے بعد ڈاکو قریب موجود شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ جس شہری سے ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے وہ موقع سے نہیں ملا، اور ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب نے یہ بھی کہا کہ اطہر متین کے واقعے میں ٹارگٹ کلنگ کی کوئی شواہد موجود نہیں ہیں، ابتدائی طور پر واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہی لگتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اطہر متین کی کٹی پہاڑی سے کے ڈی اے چرنگی کی طرف آ رہے تھے، اور واقعہ صبح تقریباً 8 بجے پیش آیا۔ اور دوسری جانب وزیر داخلہ شیر رشید نے بھی جو ہے اطہر متین کے قتل کے حوالے سے ایک افسوس کا اظہار کیا۔ چیف سیکرٹری آئی جی سندھ نے بھی رپورٹ طلب کی ہے، اور اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں ان کی طرف سے بھی اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے، آپ جہاں بھی موجود ہوں اور میری آواز جہاں تک پہنچے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کل کو یہ وقت ہر اس شخص پہ آ سکتا ہے جس کا کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، جب وہ گھر سے نکلے تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے۔ یہ ہماری دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو، کراچی کو خصوصاً اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان طاقتوں کو جنہوں نے یہ بارود اور خون کی جو ہولی ہمیشہ اس شہر میں کھیلی جاتی رہی ہے، جو روایت رکھتی، یہ قانون قدرت ہے کہ آپ زمین میں جو کچھ بوئیں گے فصل بھی وہی ہوگی۔ اس شہر کے اندر آج بہت آسانی سے ایک شخص جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے پاکستان کے ہنستے بستے اور روشنیوں جیسے شہر کو تاریکی میں بدل دیا، یہ اس کے ہاتھ کی لگائی ہوئی فصل ہے کہ جب نوکری نہیں ہوگی، جب آپ آنکھ کھولیں تو آپ کے ہاتھ میں پستول ہو، اور جب آوارہ کتوں کو مارنے کے لیے ہاتھ میں پستول دے دیا جائے نشانہ سیدھا کرنے کے لیے، تو وہ نسل کیسی پیدا ہوگی؟ وہ نسل ایسی پیدا ہوگی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر لوگوں کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑا جائے گا۔ اور جو کچھ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے، اس کی ساری ذمہ داری ان لوگوں پر آتی ہے جنہوں نے یہ فصل لگائی، اور اس کی پنیری اور جس کے ثمرات جو ایسے بھیانک ثمرات ہیں، اس کو پاکستان کی پوری جو قوم ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا قومی سانحہ ہے ویورز، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ خدا را اس آواز کو آگے پہنچائیں۔ سندھ حکومت سے ہم بھرپور قسم کا مطالبہ کرتے ہیں، بلاول بھٹو سے ہم بھرپور قسم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر تمہارا کوئی بھائی دنیا سے چلا جاتا تو تمہیں پھر احساس ہوتا کہ یہ طارق متین کے لیے کتنا بڑا سانحہ ہے، پھر تمہیں اس دکھ کا احساس ہوتا۔ کم از کم یہ کہہ دینا کہ جناب کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یہ معاملے کو حل نہیں کرے گا۔ اس کا خون سندھ حکومت کے ہاتھوں پر ہے، اور جب تک سندھ حکومت اس پر کوئی جواب نہیں دے گی، طارق متین نے اعلان کیا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہمارا یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک طارق متین کے بھائی کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل جاتا۔ جو بات کی گئی سما ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ
اطہر متین کا خون سندھ حکومت، رینجرز اور پولیس کے سر پر ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کے خون کا حساب چاہیے، ہمیں بھی چاہیے طارق متین کے بھائی کا حساب۔ طارق متین نے یہ بھی کہا کہ بھائی کے قاتلوں کی گرفتاری تک تھانے کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ یہ بھی کہا کہ شہر میں جگہ جگہ تھانے ہیں لیکن لٹیرے آزاد ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اہلکار ہیں، خود اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ 18 فروری کی صبح یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد جو ساری حقیقت تھی ویورز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس آواز کو آگے پہنچائیں، اس آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں تاکہ یہ آواز ہر کونے تک جائے، اقتدار کے ایوانوں میں جائے اور یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر جائے، چونکہ جو کچھ طارق متین کے بھائی کے ساتھ ہوا یہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کو صبر دے، اس بھائی کو صبر دے جن کی آنکھیں اس وقت یقیناً آنسوں میں نم ہیں اور نہ جانے کب تک رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تمام دوستوں سے اس مشکل کی گھڑی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔